بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، یہ ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں بیماری، غریبی، مفلسی، پریشانی، بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور گھر میں چین، سکون اور برکت چاہتا ہے۔ آج ہم آپ کو ان 7 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھنے کو ضروری بتایا ہے۔ دوستوں، یہ 7 چیزوں کو آپ اپنے گھر میں رکھنا شروع کیجئے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں چین، سکون، برکت ہو رہی ہے، ساتھ ہی غریبی، بیماری، پریشانی اور بلائیں آپ کے آس پاس سے بھی نہیں گزریں گی۔ دوستوں، یہ 7 چیز یدی آپ کے گھر میں نہیں ہیں تو فوراً گھر میں لا کر رکھیے۔ پہلا، زمزم کا پانی۔ دوستوں، کوئی بھی جسمانی یا روحانی بیماری ہونے پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ کر کے 1 گلاس زمزم کا پانی پیجئے اور اللہ کی قدرت اور زمزم کے پانی کی برکت دیکھیے۔ دوستوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی مبارک ہے، یہ پانی بھوکے کے لیے کھانا اور بیماروں کے لیے دوا ہے۔ اس پانی میں بہت بڑی شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ ساتھ لے جاتے۔ زمزم شریف کا پانی لانا سنت ہے۔ ہمارے پیارے رسول کو یہ پانی بہت پسند تھا۔ آپ نے مکہ شریف کے مشہور خطیب حضرت سہل بن عمر کو خط لکھ کر آب زمزم طلب فرمایا، چنانچہ آپ نے 2 مشکیں آب زمزم سے بھر کر اونٹ پر لدوا کر مدینہ شریف بھجوائی۔ دوسرا، قرآن شریف۔ دوستوں، قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا علاج اللہ نے بتایا ہے اور ہر ایک بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ دوستوں، قرآن شریف صرف گھر میں رکھنے سے ہی کئی آفتیں، بلیات، جن، بدروحیں آپ سے و آپ کے گھر سے دور رہتی ہیں۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، ہدایت کا سامان ہے، سیرت مستقیم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، علم کا خزانہ، آنکھوں کا نور، دل کا چین و سرور اور چراغ منزل ہے۔ اس کی بدولت مومنوں، متقیوں اور اللہ کے نیک بندوں کو خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اسے روحانی سکون اور اپنی زندگی میں مٹھاس نصیب ہوتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے مومنوں کو عزت، رحمت الہی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ایک مومن بندہ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھتا یا سنتا ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کی روح خوشی کے مارے خوش ہو جاتی ہے، اور جب ان آیتوں کو پڑھتا یا سنتا ہے جس میں اس نے دوزخیوں کو سزائے دینے کا بیان فرمایا ہے تو وہ خوف الہی سے کانپنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ چاہے جتنا خوبصورت اور آباد ہو، لیکن اگر اس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو وہ گھر اللہ کی نظر میں کھنڈہر اور ویران کہلاتا ہے۔ تیسرا، کلونجی۔ دوستوں، کلونجی میں ہر بیماری و ہر لا علاج بیماری کا علاج موجود ہے۔ طب نبوی میں ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یدی آپ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ کلونجی کا استعمال کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ملے گا۔ چوتھا، کھجور۔ دوستوں، کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں کھجور رہے گا وہاں غریبی نہیں آ سکتی۔ کھجور گھر میں رکھنے سے گھر کی مالی پریشانی دور ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے گھر میں کبھی کھانے پینے کی کمی نہیں ہوتی۔ یدی آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے تو ترنت اسے لا کر اپنے گھر میں رکھیں۔ ساتھ ہی
اسے 3, 5 یا 7 کی مقدار میں کھائیں بھی اس سے کئی بیماریوں میں شفا بھی ملتی ہے۔ 5واں، زیتون کا تیل۔ دوستوں، زیتون کا تیل جو کوئی کھائے گا یا اس کی مالش کرے گا تو وہ انشاءاللہ 99 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دوستوں، زیتون کے بارے میں قرآن میں ایک پوری سورہ آئی، والتین والزیتون۔ مفسرین کی تحقیق کے مطابق زیتون کا درخت ایک تاریخی پودا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے ختم پر پانی کے اترنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز زمین پر نمایاں ہوئی وہ زیتون کا ہی پیڑ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب پرندوں کو پانی کی سطح کا پتہ لگانے کو بھیجا تو واپسی میں اس پرندے کے منہ میں زیتون کے پیڑ کے پتے تھے۔ قرآن مجید میں زیتون کا ذکر اس طرح سے آتا ہے، اور پھر تم ایسے باغ اگاؤ گے جن میں کھجور اور انگور کے علاوہ دوسرے پھل ہوں گے، اور یہ پھل تم رغبت سے کھاتے ہو۔ اور طور پہاڑ کے علاقے میں وہاں درخت ہے جس سے وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے۔ قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سنین کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آیا۔ انہوں نے رات کے کھانے میں اسے اونٹ کی سری اور زیتون کا تیل پیش کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مبارک درخت قرار دیا ہے۔ حضرت اسیرہ الانصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کی مالش کرو، یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ 6واں، شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اور طب نبوی میں بھی ہے، شہد 70 سے زیادہ بیماریوں کا شفا ہے۔ شہد میں 70 سے زیادہ بیماریوں کا شفا موجود ہے۔ سرکہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ سرکے کی بہت زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے، لیکن سرکار نے صرف انگوری سرکے کو ضروری بتایا ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔